خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ مل کر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد معزز علماء اعظام، طلباء اعظام اور دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر سی محفل 11ویں شریف کی نسبت سے ہے اور درس حدیث کہ جس میں انشاءاللہ العزیز حجیت حدیث اور ضرورت حدیث پر مختصر سا درس ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمانا اور ڈھیروں نعمتیں اور ڈھیروں برکتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں فخذوہ تو تم اسے لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے وہ رسول تمہیں منع کر فانتہوا تو اسے چھوڑ دو، اس سے بچے رہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل جس کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں، فرمان الہی کے مطابق وہ حجت شرعیہ ہے کہ شریعت اسلامیہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید یہ دلیل بنتی ہے حجت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ نماز اب فرض ہے، کہ اس کے فرض ہونے پر حجت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ اس پر دلالت کرتی ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ فرض ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور بہت سے ایسے امور ہیں کہ جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں یا تو اجمال موجود ہے کہ اس کی تفصیل نہیں ہے، یا سرے سے اس کے اندر صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کے جائز ہونے کے قائل ہیں اور کسی چیز کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔ تو سوال یہ ابھرتا ہے کہ جب قرآن اس پر خاموش ہے تو ہم اس کو جائز یا ناجائز کہاں سے گردانتے ہیں؟ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے جائز ہونے پر اور جس کے ناجائز ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فعل یا حضور علیہ السلام کا اپنا قول موجود ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن حجت شرعیہ ہے کہ اس سے حرام اور حلال ثابت ہوتا ہے، کہ جس طرح قرآن سے جائز اور ناجائز کا ہونا یہ ثابت ہوتا ہے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا امر چاہے وہ قول کی صورت میں ہو چاہے وہ فعل کی صورت میں ہو، اس سے بھی چیزوں کی حرمت اور حلت ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا قول اور فعل یہ بھی حجت شرعیہ ہے۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جس کام کے کرنے کا تمہیں رسول حکم دیں تو فخذوہ، تم ان کے حکم کو مانتے ہوئے اس پر عمل کرو، یعنی جو چیز رسول تمہارے لیے جائز قرار دے دیں، جو چیز رسول تمہارے لیے صحیح قرار دیتے تو تم رسول کی بات کو مانتے ہوئے اس کو جائز سمجھ لو اور اسی پر اعتقاد رکھو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے روک دیں، منع فرما دیں، جس چیز کے ناجائز ہونے کا قول کر دیں تو فرمایا فَانْتَهُوا، تو پھر تم اس سے بچ جاؤ، کہ حضور علیہ السلام کا قول اور فعل فرمان الہی کے مطابق وہ حجت شرعیہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت آپ دیکھیے، آپ چونکہ طلبہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول، آغاز لفظ ما سے فرمایا ہے، ما، اور لفظ ما یہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، تو ما کا مطلب ہوگا جو کچھ، یعنی تمام اشیاء اس میں شامل ہیں، ما جتنی بھی اشیاء ہیں، جو کچھ آتاکم الرسول تمہیں دے دیں تو وہ لے لو، وما نہاکم، اور یہاں بھی ما ہے، تو مطلب یہ جن جن چیزوں سے رک جانے کا حکم ارشاد فرما دیں تو تم ان سے رک جاؤ۔ تو یہ عمومیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرما دیا ہے کہ محبوب کا قول اور محبوب کا فعل یہ حجت شرعیہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ قرآن کی طرح حدیث رسول بھی حجیت ہے، حجت ہے، کہ اس سے بھی حجیت شرعیہ ثابت ہوتی ہے۔ اب اسی آیت مقدسہ کو سامنے رکھیے، بخاری اور مسلم دونوں کے متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی ان خواتین پر لعنت فرمائے کہ جو بولتی ہیں اور گدواتی ہیں، اور اسی طرح جو پیشانی سے بال کو اکھڑواتی ہیں اور جو اپنے دانتوں کے درمیان فرق کرتی ہیں، گیپ پیدا کرتی ہیں۔ یہ اس زمانے کے اندر یہ خوبصورتی کے طور پر کیا جاتا تھا، مگر اس عمل سے اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں تبدیلی واقع آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی صورت میں تبدیلی سے منع فرما دی۔ اس بنا پر انہوں نے گودنے والی، گدوانے والی، پیشانی پر سے بال کو اکھڑوانے والی اور دانتوں کے درمیان گیپ پیدا کروانے والی پر لعنت کی۔ جب یہ بات پھیلی تو ایک صحابیہ تھی جو حضرت ام یعقوب کے نام سے مشہور تھی، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ تم نے ایسے لوگوں کو اور ایسی عورتوں کے متعلق کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، تو کہا تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جو میں نے کہا ہے یہی چیز قرآن میں بھی موجود ہے، کہ میں نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرے، یہ چیز قرآن میں موجود ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو ہے کہ ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو، مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس پر فرمان رسول موجود ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر فرمان الہی موجود ہے، قرآن اس پر موجود ہے۔ اگر فرمان رسول کی بات آتی تو چیپٹر ادھر ہی کلوز ہو جانا تھا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، بس صدق دل سے قبول کر لیا،
مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا دعویٰ فرمان رسول کا نہیں بلکہ دعویٰ فرمان الہی کا ہے۔ تو حضرت ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے اور پورے قرآن میں کہیں بھی مجھے یہ نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ گودنے والی عورت، گدوانے والی عورت، پیشانی پر سے بال اکھڑوانے والی عورت پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا۔ الحم سے والناس تک پڑھا، سارے قرآن کا مطالعہ کیا، مگر مجھے تو کہیں بھی ایسی آیت نظر نہیں آئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اما قراتی، فرمایا یہ بتاؤ کیا تم نے قرآن کے اندر یہ نہیں پڑھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہا ہے کہ جو میرا محبوب جب کسی چیز کے متعلق کہہ دیتا ہے تو فقط زبان تو اس کی ہوتی ہے مگر حقیقت میں وہ حکم اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ یہی تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ ان سب چیزوں سے بچنا یہ ما نہاکم عنہ کے اندر آتا ہے، اور پھر حکم دیا کہ پھر تم اس سے بچ جاؤ۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے سے لے کر اب تک پوری امت مسلمہ کا یہی نظریہ، یہی عقیدہ اور اسی بات پر متفق ہے کہ یہ لفظ ما عمومیت پر دلالت کرتا ہے کہ جس طرح قرآن چیزوں کو جائز اور ناجائز کرتا ہے اسی طرح محبوب کا قول اور محبوب کا فعل بھی اشیاء کو جائز اور ناجائز کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمائے محبوب آپ کے رب کی قسم، فلا وربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یہ لوگ کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں یہ آپ کو حاکم نہ بنائے۔ اور پھر معاملہ کیا ہے؟ فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جب فیصلہ فرما دیں تو آپ کے فیصلے پر یہ صدق دل سے اس کو قبول کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیے جس طرح اس آیت میں لفظ ما دونوں جگہ آیا، دینے میں بھی ما آتاکم آیا اور روکنے میں بھی ما نہاکم آیا، اسی طرح لفظ ما اس آیت کے اندر بھی آیا مما۔ اور آپ طالب علم آپ سمجھتے ہیں مما یہ اصل میں من ما تھا، تو من یہ حروف جارہ میں سے ہے اور ما یہ عمومیت پہ سے دلالت کرتا ہے، تو یہ اصل میں تھا من اور ما دونوں کو ملا کر دیا مما۔ تو جس طرح وہاں ما آتاکم اور ما نہاکم تھا اسی طرح اس آیت میں مما قضیت ہے، یعنی وہاں یہ فرمان تھا جو رسول جائز قرار دے دیں وہ جائز ہوگا، اور جس چیز کو حرام قرار دے دیں وہ چیز حرام ہوگی۔ اور یہاں مما قضیت فرمایا محبوب جب آپ کسی چیز کے متعلق فیصلہ فرما دیں، مما قضیت جس بھی چیز کے متعلق فیصلہ فرما دیں، وہ جو بھی شے ہو جب آپ کا فیصلہ آ جائے گا فرمایا پھر وہی آپ کا فیصلہ در حقیقت رب ذوالجلال کا فیصلہ بن جائے گا، وہی حجت بن جائے گا کہ اب اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ بندہ ایمان کے مرتبے پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتا جب تک میرے محبوب کو کسی شے کے متعلق حکم بنا کر اس کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہیں کر دے گا۔ تو آپ دیکھیے ایمان یہ موقوف علیہ ہو گیا اور حضور علیہ السلام ایمان یہ موقوف ہو گیا اور حضور علیہ السلام کا حکم یہ موقوف علیہ ہو گیا کہ موقوف علیہ کو تسلیم کرو گے تو پھر موقوف دامن میں آئے گا کہ حضور کے فیصلوں کو مانو گے تو پھر ایمان تمہارے دامن میں آئے گا۔
اور اگر حضور کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیں گے یا اس کو قبول نہیں کریں گے تو پھر دامن میں کبھی بھی ایمان باقی نہیں بچے گا۔ آپ دیکھیے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا، ان دونوں کا آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہوا، نزاعی کیفیت ہوئی، تو یہودی چونکہ اس معاملے میں سچا تھا، حق پر تھا، اور منافق وہ سچا نہیں تھا، تو یہودی نے کہا کہ ہم اس اپنے نزاعی معاملے کو ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے اور ان سے فیصلہ کروائیں گے، پھر حضور جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ یہودی نے جب یہ بات کہی تو منافق نے کہا کہ نہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں جانے کی بجائے ہم کعب بن اشرف کی طرف جاتے ہیں، یہ رشوت خور آدمی تھا، حضور کی بارگاہ کا گستاخ بھی تھا، تو اس نے کہا کہ اس منافق کے پاس چلتے ہیں، مگر یہودی نے کہا کہ نہیں، ہم حضور ہی کے پاس جائیں گے۔ بہرحال وہ اپنے معاملات کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے۔ حضور علیہ السلام نے باتوں کو سنا اور سن کر حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہودی سچا ہے، منافق جھوٹا ہے۔ جب اس کے حق میں فیصلہ ہوا تو اب منافق نے کہا کہ ہم اسی بات کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی لے کر جائیں گے اور ان سے بھی پوچھ گچھ کریں گے، ان سے بھی معاملات کو دیکھیں گے، پھر وہ جو فیصلہ فرما دیں گے پھر ہم ان کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ بہرحال دونوں حضرات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانے میں جاتے ہیں۔ جب گھر سے آپ بلاتے ہیں تو آپ کے سامنے جب باتیں ہوتی ہیں تو یہودی کہتا ہے کہ بھی ضرور آپ ہمارے معاملات کا فیصلہ فرمائیں، سنیں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم آپ کے پاس آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے اور حضور علیہ السلام نے فیصلے کو میرے حق میں فرما دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منافق سے کہا کہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح یہودی کہہ رہا ہے؟ تو منافق نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں اپنے گھر سے آتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب گھر کے اندر جاتے ہیں، جب واپس گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں بے نیام تلوار ہوتی ہے اور آپ تلوار کا وار کر کے اس منافق کی گردن کو اڑا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا پھر اس کا فیصلہ عمر نہیں بلکہ پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو دیا ہوا فیصلہ ہے وہ حجت شرعیہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل تک کا معاملہ فرما دیا تھا کہ حجت شرعیہ کا پھر جو انکار کرتا ہے پھر وہ اس کا انکار در حقیقت اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، وہ یہاں سے نکل جاتا ہے۔ لہذا اس لیے اس آیت مقدسہ کو سامنے رکھیں تو یہاں آیت مقدسہ سے ہی پتہ چلا کہ محبوب کریم علیہ السلام کا قول اور فعل یہ حقیقت میں حجت شرعیہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ ایک آیت مقدسہ اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ یہ آیت مقدسہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک وہ حجت شرعیہ بنتی ہے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فرمایا پس وہ لوگ ڈریں جو محبوب کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، محبوب کے عمل کی مخالفت کرتے ہیں، محبوب کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ڈریں۔ فرمایا ان تصیبہم فتنۃ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے۔ تو آپ دیکھیے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل کی جو بندہ مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں وعید کو نازل فرمایا ہے۔ اس کے متعلق کہا کہ پھر وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا، وہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ کوئی بندہ محبوب کے قول اور محبوب کے فعل کی مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے محبوب کا قول اور محبوب کا فعل یہ عام قول اور فعل نہیں ہے، یہ وہ قول اور وہ فعل ہے جس سے شریعت اسلامیہ میں جواز اور عدم جواز کا تصور آتا ہے۔ یہ وہ قول اور وہ فعل ہے جس سے شریعت اسلامیہ میں حلت اور حرمت کا تصور آتا ہے۔ تو جس کا فعل اور جس کا قول اہمیت میں اس درجے کا ہو کہ اس سے جواز اور عدم جواز، حلت اور حرمت کا تصور پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دردناک عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ آیت مقدسہ تھیں کہ جن آیت مقدسہ سے اس بات کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی جو حدیث ہے، جس پر اطلاق حضور کے قول کا بھی ہوتا ہے، جس پر اطلاق حضور کے فعل کا بھی ہوتا ہے، جس پر اطلاق حضور کی تقریر کا بھی ہوتا ہے، یہ حجت شرعیہ۔ اب دوسری بات آپ اس کو سمجھیے گا کہ حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ وحی کی صورتیں کیا تھی، کس طرح تھی، صرف سمجھانا آپ کو اتنا مقصود ہے کہ حضور علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی وہ وحی قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی کو نازل فرماتا تھا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ تو بہت سی راز کی، بہت سے نیاز کی باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا ہے اور وہ بات کسی اور کو پتہ نہیں چلا ہے۔ تو فقط یہ تصور رکھنا کہ قرآن ہی ہماری زندگی کے لیے کافی ہے، یا قرآن ہی کے اندر ہر رطب و یابس ہے کہ اب ہمیں کسی اور وحی کی ضرورت نہیں ہے، کہ قرآن وحی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ تصور بالکل غلط اور باطل ہے۔ کیونکہ قرآن میں جس طرح وحی ہے، قرآن کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر وحی کو نازل فرمایا، اور پھر جو قرآن کے علاوہ اپنے محبوب پر وحی کو نازل فرمایا وہ وحی ہے کیا؟ وہ وحی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ وہ بھی وحی ہے۔ اسی لیے ہم اصطلاح کے اندر وحی کی اقسام کہتے ہیں، ایک کو وحی مطلوع کہتے ہیں اور ایک کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، وحی جلی کہتے ہیں، وحی خفی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وحی تو ہے مگر صورتیں مختلف ہیں۔ وحی مطلوع وہ ہے کہ جس کو تم قرآن نماز میں پڑھ سکتے ہو، اور جس کے پڑھنے پر اللہ نے فرمایا کہ ایک حرف پر تمہیں 10 نیکیاں ملیں گے۔ اور وحی غیر مطلوع وہ ہے کہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، مگر نماز کے اندر تم اس کی قرات نہیں کر سکتے ہو، مگر ہے دونوں وحی۔ اب دیکھیے، جو ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر وحی نازل فرماتا ہے، اگر ہم قرآن ہی کے تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھیے سورۃ التحریم کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، فرمائے کہ نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی ایک بیوی کو ایک راز کی بات بتائی، اور راز کی بات بتا کر کہا کہ یہ راز کی بات ہے، یہ تم کسی اور کو نہیں بتانا۔ اور معاملہ کیا ہے؟ نبأت بھی، کہ اس زوجہ نے کسی اور کو وہ بات بتا دی۔ اب حضور نے راز کی بات بتائی تھی کہ تم کسی اور کو
نہیں بتانا، مگر انہوں نے وہ بات کسی اور کو بتا دی۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس زوجہ کو پکڑا جن کو بولا تھا کہ کسی اور کو نہیں بتانا، ان سے فرمایا کہ تم نے یہ بات کسی اور کو کیوں بتائی، جبکہ میں نے تم سے کہا تھا تم کسی اور کو نہیں بتانا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من انبأک ھذا، تو اس بیوی نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، کہ میں نے کسی دوسری زوجہ کو بتا دیا، کہ جس طرح آپ نے مجھے راز میں بتایا تو اسی طرح میں نے کسی اور کو راز میں بتایا، تو آپ کو کیسے پتا کہ میں نے کسی دوسری زوجہ کو یہ بات بتا دیا ہے؟ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، کہ یہ مجھے علیم و خبیر نے بتایا ہے، وہ رب ذوالجلال جو علیم بھی ہے جو خبیر بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے اب ادھر ایک بات سمجھیے، قرآن میں کیا ہے کہ حضور نے اپنی ایک بیوی کو راز کی بات بتائی، اس بیوی نے اس راز کی بات دوسری کو بتایا، اور پھر حضور نے جب پکڑ کیا تو انہوں نے فرمایا آپ کو کیسے پتا کہ میں نے یہ بات کسی اور بیوی کو بتا دیا؟ تو پلٹ کر حضور نے کیا جواب دیا کہ یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اے محبوب آپ نے جو بات بیوی کو بتا کر کہا تھا کہ راز میں رکھنا، اس نے راز میں نہیں رکھا بلکہ کسی اور کو بتا دیا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اب آپ پورا قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے، الحمد سے والناس پڑھ لیجئے، کسی ایک آیت کا یہ مفہوم آپ کو نہیں ملے گا کہ جس میں یہ ہو کہ محبوب آپ نے اپنی بیوی کو جو راز کی بات بتائی تھی اس بیوی نے کسی اور زوجہ کو وہ راز کی بات بتا دی۔ تو قرآن کی آیت میں یہ چیز نہیں ہے، اور اللہ کیا حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتایا، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بہت ساری ایسی باتیں بتاتا ہے جو باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر بھی نہیں کرتا ہے، وہ فقط اپنے محبوب کو راز میں بتا دیتا ہے کہ کسی اور کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن کی، پھر اسی طرح آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، کہ جب حضرت زید نے اپنی زوجہ کو جو حضرت زینب تھی ان کو طلاق دے دیا، تو قرآن کہتے ہیں زوجناکہا، کہ پھر ہم نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، کہ حضرت زینب پہلے حضور علیہ السلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید ان کے نکاح میں تھی، تو ارشاد ہوا کہ حضرت زید نے جب انہیں طلاق دے دیا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب اب آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں زوجنا کہا، ہم نے حکم دیا ہے کہ حضور زینب سے نکاح کریں۔ اب آپ الحمد سے والناس پڑھ لیجئے، کوئی ایک آیت آپ کو ملے ہی کی نہیں کہ جس میں رب فرماتا ہو کہ محبوب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنا نکاح حضرت زینب سے کر لیجئے۔ یعنی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے حکم دیا ہے، اور دوسری طرف قرآن پورا پڑھ رہے ہیں تو کہیں حکم مل نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو نتیجہ از خود یہ نکلے گا کہ اللہ نے جو حکم دیا وہ حکم قرآن میں نہیں، تو گویا قرآن سے ہٹ کر اللہ رب العالمین اپنے محبوب پر وحی کو نازل فرماتا تھا، قرآن سے ہٹ کر اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے راز و نیاز کی باتیں کرتا تھا۔ اب مجھے بتائیے جب قرآن خود اس پر شاہد ہے اور قرآن خود اس پر کلام کرتا ہے کہ ہم ساری باتیں قرآن کے اندر نہیں کرتے ہیں جو اپنے محبوب سے کی ہے، بلکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم اپنے محبوب کو بتاتے ہیں مگر وہ قرآن میں مذکور نہیں ہوتی، جب قرآن خود یہ بات کہتا ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ محبوب کریم علیہ السلام کا جو قول ہوتا ہے اور جو فعل ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا ہے، وہ منزل من اللہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے۔ پھر اب آپ حدیث رسول کے تناظر میں جہاں آپ نے حجت شرعیہ کو سماعت کیا کہ قرآن کی یہ آیت کریمہ
حدیث مبارک کے حجت شرعیہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اسی طرح پھر آپ نے یہ کانسیپٹ کلیئر کیا کہ قرآن کے علاوہ بھی ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر نازل کیا۔ اب آپ حضور علیہ السلام کی حدیث کو تشریعی حیثیت کس طرح حاصل ہے، اب اس بات کو بھی سمجھ لیجیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ پورا قرآن ہم پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں اس کے جائز یا ناجائز ہونے پر بات نہیں ہوتی، مگر ہمارے یہاں اس کے جائز اور ناجائز ہونے کا کانسیپٹ ہے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا کہ جن عورتوں سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ فرمایا تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، تمہاری بہنیں حرام ہیں، تمہاری خالائیں حرام ہیں، تمہاری پھپھیاں حرام ہیں، تمہاری بھتیجیاں حرام ہیں، تمہاری بھانجیاں حرام ہیں، تمہاری رضائی ماں حرام ہیں، تمہاری رضائی بہنیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری ان عورتوں کا تذکرہ کیا کہ جو ایک مرد پر حرام ہے کہ مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مگر آپ دیکھیے شریعت اسلامیہ کا ایک حکم اور ہے، فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ فرمایا اگر تم ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو 4 تک عورتوں سے بیک وقت تم نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم ان کے درمیان عدل قائم کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے نکاح کے اندر ایسی 2 عورتوں کو جمع کرنا چاہے جن 2 عورتوں میں آپس کا رشتہ یہ ہو کہ ایک پھپھی ہو اور دوسری بھتیجی ہو، یا ایسی 2 عورتوں کو آپس میں جمع کرنا چاہے جن کا آپس میں رشتہ یہ ہو کہ ایک خالہ ہو اور دوسری بھانجی ہو، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسی 2 عورتوں کو کوئی شخص بیک وقت اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے منع نہیں فرمایا، قرآن میں تو بتا دیا کہ یہ عورتیں تم پر حرام ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک نکاح کے اندر ایک پھپھی اور اس کی بھتیجی کو جمع نہ کرو، ایک بھانجی اور اس کی خالہ کو جمع نہ کرو۔ تو ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں۔ تو حرام اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اللہ نے اگرچہ قرآن کے اندر نہیں بیان کیا، مگر اللہ نے قرآن کے اندر یہ بیان کر دیا ہے کہ میرا محبوب جس کو جائز کرے گا وہ جائز ہوگا، اور جس کو حرام کرے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اگرچہ بھتیجی اور پھپھی کو، بھانجی اور خالہ کو نکاح کے اندر جمع کرنے کی حرمت قرآن اس پر کلام نہیں کرتا، مگر حدیث رسول اس پر کلام کرتا ہے۔ حدیث رسول کے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم ان 2 خواتین کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایلچی کی طرح نہیں آئے تھے، وہ صرف اور صرف سفیر نہیں تھے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا پیغام من و عن پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شان عطا فرمائی تھی، اور وہ شان یہ تھی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ میرا محبوب پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرا دیتا ہے۔ یہ تشریعیت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا کی۔ پھر آپ لوگ علم المیراث بھی پڑھتے ہیں، اور علم المیراث کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ حصے بیان کیے جاتے ہیں، بیوی کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا، بیٹی کا، اور دیگر افراد کا جن کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں یا ذوی الفروض کہتے ہیں، تو ان کے حصے مقرر ہوتے ہیں۔ تو ذوی الفروض کے اندر بیٹیاں بھی آتی ہیں، اور بیٹیوں کی مختلف کیفیت ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ہے
فرمایا اگر ایک بیٹی ہوگی تو فرمایا فلح النصف، اس ایک بیٹی کا باپ یا جو اس کا مورث ہوگا اس کے ترکے سے اس کو نصف ملے گا۔ یعنی ایک بیٹی ہے اور دیگر عصبہ وغیرہ اور چیزیں ہیں، تو ایک بیٹی کو کتنا ملے گا قرآن کے حکم سے؟ نصف۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر 2 سے زائد بیٹیاں ہیں، کیا کہتا ہے؟ 2 سے زائد بیٹیاں ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا ان کو۔ تو قرآن نے 2 باتیں بیان کری کہ اکیلی بیٹی ہے تو نصف ملے گا اور 2 سے زائد ہیں تو ثلثان ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ نہ اکیلی بیٹی ہے نہ 2 سے زائد بیٹی ہے بلکہ 2 بیٹی ہے تو کیا ملے گا؟ قرآن نے تنہا کا بیان کیا کہ نصف ہے، 2 سے زائد یعنی 3 4 جتنی بھی ہوں ان کو ثلثان ملے گا۔ تو ایک کا تو قرآن نے بیان کیا، 2 سے زائد کا قرآن نے بیان کیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرنے والا صرف 2 بیٹیاں چھوڑ جاتا ہے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو آپ الحمد سے والناس تک مطالعہ کر لیں، پورے قرآن میں کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ مرنے والا 2 بیٹیاں چھوڑے گا تو اس کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو اگر کوئی مرنے والا 2 بیٹیاں چھوڑ جائے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ قرآن اس پر کلام نہیں کرتا، اس پر کلام میرے محبوب کے حدیث مبارک کرتے ہیں کہ قرآن سے تو نہیں پتہ چلتا مگر حدیث رسول سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر جس طرح قرآن حجت شرعیہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کی آیت مقدسہ سے پتہ چل گیا کہ حدیث رسول بھی اسی طرح حجت شرعیہ ہے۔ تو کنکلوژن جو پوری گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب اللہ ہے، حدیث رسول اس کا اطلاق حضور کے قول، فعل اور تقریر پر ہوتا ہے۔ تو حدیث رسول کی ضرورت اور حدیث رسول کی حجیت اس پر کلام، پھر حجیت شرعیہ پر کہ حدیث حجت شرعیہ ہے اس پر آیت مقدسہ بیان کی گئیں، اور اس کے بعد پھر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ حدیث کے علاوہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ بھی ایسی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے محبوب پر نازل فرماتا ہے۔ پھر آخر میں تشریعی حیثیت کو بیان کیا گیا کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کا بتایا ہوا کوئی کام ہمارے لیے حجت بنتا ہے اور شریعت کا حکم ٹھہر جاتا ہے، اسی طرح محبوب کریم علیہ السلام کا کہا ہوا کوئی قول ہو یا کیا ہوا کوئی فعل ہو وہ ہمارے لیے حجت شرعیہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن اجمال بیان کرتا ہے اور اس کی تفصیل ہمیں حدیث رسول سے ملتی ہے۔ یہ سارا خلاصہ تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔